ایک قیمتی زندگی جس کا ازالہ ہی ممکن نہیں ہے، ہم ارشد بھائی کو کھو چکے ہیں. وہ اثاثہ تھا اس ملک کا، اس قوم کا، لیکن پھر بھی آپ کو اس کے جانے کے بعد بھی چین نہیں ہے. روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں. ذرا قوم کے سامنے بتائے، حقائق بتائے، سچ بتائے. اور جو ابھی تک آپ کو ڈاؤٹس لگ رہے ہیں اور جو آپ نے بتایا بھی ہے آف دی ریکارڈ میڈیا پہ، تو آپ کچھ اور بتاتے ہیں، ذرا وہ بھی ان کے سامنے رکھے. تو آپ نہیں رکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کے قوم کو بتا دوں گا. لیکن میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی، اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے سوال پوچھے تھے. اگر آپ سنجیدگی کے اوپر اس کے جوابات ڈھونڈے تو آپ ارشد بھائی کو دمکانے والوں، ارشد بھائی کو ایئر سے نکلوانے والوں، ارشد بھائی کو قتل کی دھمکیاں دینے والوں، ارشد بھائی ملک چھوڑنے پہ مجبور کیوں ہوا، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ایک چیز کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کے حوالے سے میرا وہی موقف ہے جو ارشد شریف شہید کی والدہ کا ہے. انہوں نے سی این این کو انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ مجھے ان سے کوئی بھروسہ ان پہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں. آج میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں. چیف جسٹس صاحب، میں بھی ارشد بھائی کی طرح آپ سے بصد احترام کہتا ہوں کہ ہم نے، ارشد شریف شہید نے اپنی زندگی میں آپ سے بار بار اپیل کی، بصد احترام آپ کو پکارتے رہے. وہ اپنے تھریٹس کے حوالے سے، ان کے اوپر جعلی ایف آئی آرز کے حوالے سے، ان کو ٹارچر کرنے کے حوالے سے وہ آپ کو بار بار بتاتے گئے، وہ آپ کو بار بار اپیل کرتے گئے. وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی درخواست کسی نے نہیں سنی، ان کی اپیل کسی نے نہیں سنی. لیکن آج ان کی والدہ نے آپ سے اپیل کی ہے. خدا کے لیے ان کی والدہ کی بات تو سنیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پوری صحافی برادری اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ ان کی والدہ کو سنیں، ان کی فریاد کو سنیں، آپ کمیشن بنائیں. اور میں ایک اور چیز کا آج اضافہ کرتا چلوں کہ ارشد شریف شہید نے خود بتایا کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے اور ابھی وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ذکر کیا تھا، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں وہ پیش بھی ہوئے تھے. اور اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو وہ ثبوت بھی دکھا چکا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. وہ ارشد شریف شہید یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ثبوت بھی دکھا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سپریم کورٹ میں بھی ایک انریبل جج صاحب بیٹھے ہیں، اطہر من اللہ صاحب، وہ تو گواہ ہے ان کے تھریٹس کے حوالے سے. تو ذرا ان سے مشورہ کر کے، ان سے چیف جسٹس صاحب، میں بصد احترام آپ سے اپیل کرتا ہوں، ارشد بھائی کی والدہ کی بھی ہاتھ پہ، جس طرح انہوں نے آپ سے اپیل کی ہے، پوری قوم کی بھی ہاتھ پہ، کہ آپ خدا کے لیے اس کی تحقیقات کرے، آپ کمیشن بنائے اور ارشد بھائی کے قاتلوں کو پکڑے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ سیریس ہے تو ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈے. اور جس طرح میں نے آج صرف 4 کلپس آپ کے سامنے رکھے، میں آپ کو 50-100 کلپس بھی دکھا سکتا ہوں. میں آپ کو فیک جھوٹا پروپیگنڈا بھی دکھا سکتا ہوں. اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو ارشد بھائی کے دوست تھے، مجھے بھی پتہ ہے کہ دوست تھے، وہ ارشد بھائی کے لیے آج تو آواز اٹھائے، اور آواز اٹھائے انصاف کے لیے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرے، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کا مطالبہ کرے. یہ کیا روزانہ آپ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، کبھی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، کبھی میڈیا آ جاتا ہے، میڈیا کھیل رہے ہیں. تو میڈیا مت کھیلے، قاتلوں کو سامنے لائے، ان سوالات کے جوابات آپ ڈھونڈے، آپ کو قاتل بھی مل جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے. اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।